ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں جو اپوزیشن کا کردار ہے اور حکومت کا کردار ہے. کچھ سوالات جو ہیں وہ اپوزیشن نے سامنے رکھے ہیں اور کچھ سوالات جو ہیں وہ چونکہ اپوزیشن حکومت پر تنقید کر رہی ہے, حکومت اپوزیشن پہ کر رہی ہے. سجاد ترین صاحب, بریک سے پہلے یہ سوال میں نے چھوڑا تھا, آپ نے کہا تھا کہ حکومتی سطح پہ ظاہر ہے اگر یہ بات شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں تو ان کو کورٹ میں چلے جانا چاہیے کہ منی ٹریل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, سوئس اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جس پر یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, جو کلیئر ہو چکے ہیں, وہ بھی تو کورٹ میں جا کے اس پر مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو صدر آصف علی زرداری صاحب پر تو اتنے زیادہ الزامات لگے اور اتنے زیادہ وہ کورٹ میں گئے. اب میرے خیال میں وہ کیا باقی جو ان کی زندگی رہ گئی ہے وہ کورٹ میں بھگتتے رہیں, پہلے ہی ان پر بڑے مقدمات ہیں, پھر وہ کس کی وضاحت کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپوزیشن جو ہے وہ تو کورٹ میں نہیں جانا چاہ رہی اور نہ وہ میرے خیال میں جائیں گے کورٹ پہ. لیکن اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سوئس بینک کے جو ہے وہ اس میں کوئی معاملات گڑبڑ ہوئے ہیں یا کوئی سرے محل تھا زرداری صاحب کا اور اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے, تو وہ اب نیب ان کے پاس ہے, وہ کھول سکتے ہیں. وہ کہیں کہ جناب یہ کیس ہیں اور وہ کھول دیں اور ان پہ جو ہے کارروائی کریں ان پہ. ان کو کون روک سکتا ہے؟ اپوزیشن تو کہیں نہیں جا رہی نا, وہ تو ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلے, یہ تو ہو گئی نا رائے کی بات. اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے آج, جہاں یہ تو وہ این آر او کی بات کر رہے ہیں اس کے, آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جملہ بڑا بار بار گونجتا ہے, کوائن ہوتا ہے, کبھی -1 کی بات آتی ہے, کبھی -160 کی بات آتی ہے, کبھی -آل کی بات آتی ہے اور کبھی پھر تحریک عدم اعتماد کی بات آتی ہے. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ بلاول صاحب اس طرح اناؤنس تو کر سکتے ہیں, کہہ بھی سکتے ہیں. سب سے آسان جو ان کے سامنے ہدف تھا یا ایزی ٹارگٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیئرمین سینٹ تھا. وہاں بہت زیادہ اپوزیشن کی اکثریت تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی اس تحریک کا کیا انجام ہوا. ٹھیک ہے, تو قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف بھی اگر کوئی تحریک آئے گی تو اس کا انجام بھی اسی طرح کا ہی ہوگا. یہ بات بلاول بھٹو بھی سمجھتے ہیں. اب کسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کچھ اور قوتیں ہوتی ہیں جن کی جانب سے کوئی حمایت ملتی ہے, جن کی جانب سے کچھ کہا جاتا ہے, کچھ اشارے دیے جاتے ہیں, جس کے بعد اس قسم کی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. تو اپوزیشن اپنا جو ہے وہ دل خوش کر لے, اسپیکر کے خلاف لے آئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے یہ پریس کانفرنس کی حد تک بات تو کر سکتے ہیں, لیکن اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے اور اس کو کامیاب کرانا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت دور کی بات ہے. یہ آج کی زمینی حقیقت ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ چیئرمین سینٹ والی آپ کے سامنے ہے. بالکل, وہ تو ہوا تھا, لیکن جیسے یہ ایک بات ہے, ہم بھی اپنے پروگرام میں کرتے رہے کہ 1-2 ماہ بعد یہ اے پی سی اپوزیشن کا اکٹھا ہونا اور پھر جو صورتحال عید کے بعد کی وہ بات کر رہے ہیں, تو اس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے حکومت پر, اور 2-3 مہینے جیسے آپ نے بھی ایک حوالہ دیا تھا. تو کیا اگر وہ خالی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی تو پھر وہ حکومت گرانے کی باتیں تو ویسے ہی بیکار لگتی ہیں؟ نہیں, دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پر پریشر تو بڑھائے گی, کیونکہ حکومت کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا ہے. گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھ لیں, صورتحال بہت مشکل ہے عام آدمی کے لیے, عام آدمی کی زندگی بہتر نہیں ہو پا رہی. پورا پنجاب آپ دیکھ لیں, آپ نے بزدار صاحب کے حوالے کر دیا, اور بزدار کا بھی قصور نہیں. آپ عثمان بزدار کی جگہ چودھری پرویز الہی کو لیں, پرابلم جو ہے وہ اس نظام کی ہے. یہ نظام جو ہے یہ نظام کرپٹ ہو چکا ہے. یہ نظام جو ہے یہ بالکل اس میں سکت نہیں رہی کہ یہ لوگوں کی کوئی زندگی بہتر بنا سکے. آپ کسی کو بھی لیں, جب تک آپ اس نظام کو چینج نہیں کریں گے اس وقت تک عوام کی کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. اور 2 سال کی حکومتی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے اور دودھ اور شہد کی نہریں ہو جائیں گی, اور اب آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کھانے کو بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. اچھا, یہ آپ نظام کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے پارلیمانی نظام کے اندر یا کسی بھی ملک کے, چاہے وہ پریزیڈنشل سسٹم آف گورننس ہو امریکہ کی طرح یا کوئی ہو یا چائنا ماڈل ہو, لیکن ہر نظام کے اندر قانون سازی کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. ظاہر ہے قانون سازی ہوتی ہے, وہ قانون بنتا ہے اور پھر اگر اس پہ عمل درآمد بھی ہو تو وہ یہ جو آج جس قانون سازی پر یہ بحث تھی, بنیادی جو معاملہ تھا
اور اس میں وہ فیٹف بل یا جس کو انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کا نام دیا گیا ہے، اس پہ بڑی سیخ پا ہے اپوزیشن. بل تو منظور ہوا اور وہ ہونا تھا، کیونکہ اس کو شاہ محمود قریشی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، وہ قومی مفاد کی بات ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو آمرانہ اختیارات، حکومت کو آمرانہ اختیارات مل جائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، ہم پاکستانیوں کے حقوق نہیں چھیننے دیں گے. کیا ہے اس بل میں ایسا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو ماضی کی ایک روایت پچھلے دنوں پروگرام میں بتائی تھی کہ میاں نواز شریف نے جو دہشت گردی کا قانون بنایا تھا، جب ان کی حکومت ختم ہوئی 12 اکتوبر 99 میں، تو ان کے خلاف جو مقدمہ بنا جہاز اغوا کرنے کا، جس میں جنرل مشرف ہوا میں تھے، اور وہ جو مقدمہ بنا وہ اسی قانون کے تحت بنا جو قانون میاں نواز شریف نے بنایا تھا. اس پر میں نے بہت لمبی چوڑی بات کی تھی کہ خورشید شاہ نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ہمارے گلے میں پڑے گا. اس پر خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی یہ پولیٹیکل ہسٹری ہے کہ جو لوگ قانون بناتے ہیں ان کے گلے پڑ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں دہشت گردی والے، اس میں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کیا کہ FATF نے یہی کہا تھا یا جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس سے زیادہ سخت کر دیے گئے ہیں. پھر اس قانون کا جو اصل صورتحال آئے گی سامنے، وہ اس وقت آئے گی جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا. جب عمل درآمد شروع ہوگا تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ بنیادی حقوق جو ہیں وہ ان کو پامال تو نہیں کر رہا. جو اس پاکستان کا آئین جو ہے وہ انسانوں کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے، اس آئین کے تحت جو ہے وہ حقوق تو پامال نہیں ہو رہا ہے، پہلی بات. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو قوانین ہیں ان کا استعمال جس طریقے سے ہو رہا ہے اور اس پر جب عمل درآمد ہو رہا ہے تو کیا وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف تو نہیں ہو رہا. خدشات بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب قانون استعمال ہوتا ہے تو وہ پھر ہر جگہ اپنے مفاد کے لیے، چاہے آپ اسے قومی مفاد کا نام دیں یا کوئی اور مفاد کا نام دیں، وہ جس کے لیے قانون بنتا ہے، جس کام کے لیے بنتا ہے، وہ اس طرح استعمال نہیں ہو پاتا. اب دیکھیں، جو یہ سیف الرحمان کے زمانے میں میاں نواز شریف نے احتساب کا قانون بنایا تھا، اس سے پہلے بھی پاکستان میں کرپشن روکنے کے لیے ادارے موجود تھے. اینٹی کرپشن کا ادارہ موجود تھا، FIA موجود تھا، اور بہت سارے ادارے ہیں. لیکن ایک نیا احتساب کا قانون آیا. آپ دیکھ لیں کہ جب سے میاں نواز شریف نے یہ قانون بنایا، پھر جنرل مشرف نے ایک آرڈیننس جاری کیا، ابھی یہ حکومت بھی وہ چلا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس نیب کے قوانین سے کرپشن کم ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ جو ادارہ تھا اس نے کرپشن کی جو رقم تھی، لوٹی ہوئی جو رقم تھی، کیا وہ اتنی بڑی ریکور کی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ ملک میں کوئی انقلابی حالت پیدا ہو گئی ہے اور ملک جو ہے وہ عوام بہت خوشحالی کا شکار ہو رہے ہیں؟ تو اس ادارے کو رہنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے نیب کا میں نے کہا ہے کہ نیب کا جو قوانین استعمال کرنے والے ہیں ان پر بہت سارے کوسچنز ہیں. جو نیب کے لوگ ہیں ان پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی جائیدادوں کے بارے میں، ان کی بیرون ملک جائیدادوں کے بارے میں، ان کے بچے جہاں پڑھتے ہیں ان کے اثاثوں کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو قانون جب استعمال ہوتا ہے، قانون پر جب عمل درآمد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو پھر اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے. یہ وہ وجہ ہے جس سے اپوزیشن خوفزدہ ہے، یہی وہ وجہ ہے جس کا ذکر بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن تو صرف ایک خوف، ایک خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ قانون ان کے خلاف کل کو استعمال نہ ہو جائے. یہ خدشہ ہے، اس بنیاد پر بنائے. لیکن حکومت جو یہ بات سامنے رکھ رہی ہے وہ اس کے سامنے ایک ہی معاملہ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان پہلے گرے لسٹ میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لابی میں انڈیا نے بڑا انفلوئنس کیا تھا اور وہ اس کو بلیک لسٹڈ کروانا چاہتا ہے. تو یہ قانون جو ہے بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب اکتوبر میں وہ FATF کے میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا، تو اس پہ کچھ کارکردگی بھی دکھا سکیں. اور آپ کے علم میں ہوگا یہ پہلے جب 2018 میں ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ کوششیں کی گئی تھیں اور کچھ سکریو ٹائٹ کرنے کی کوشش اس وقت کی مسلم لیگ نون حکومت نے بھی کی تھی. اب سوال تو یہی ہے کہ پھر اس کو بالکل پس پش ڈال دیں ہم. یہ ایک بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے، ایک خدشے کے پیش نظر ایک آج کی حقیقت کو پس پش ڈالا جائے. یہ حالانکہ وزیر خارجہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹائم بارڈ ہے، یعنی یہ خاص وقت تک ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ قانون بنتے ہیں، قانون میں ترمیم بھی ہوتی ہے، وہ انسانوں کو سہولت دینے کے لیے ہوتی ہے. قانون کا جو عمل درآمد کا طریقہ کار ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو پولیس کا نظام ہے جس پہ پرائم منسٹر عمران خان بہت مرتبہ یہ کہے. عباس خان کی ایک رپورٹ ہے، ہم IG پنجاب تھے، عباس خان جنرل بابر کے ساتھ بھی وہ کام کرتے رہے. ان کی ایک رپورٹ ہے کہ جو کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ پولیس میں جو پنجاب پولیس ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اور بہتری نہ ہونے کی وجہ کیا ہے.
کہ اس میں جرائم پیشہ لوگ آ گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں پنجاب میں بہت سارے پولیس آفیسر ایسے ہیں جن کے نجی ٹارچر سیل ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو بے گناہ مار دیا جاتا ہے اور پولیس مقابلہ ظاہر کر دیا جاتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان تو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے, وہ پھر سائی وال والا جو ایک کیس ہوا تھا, جو ایک فیملی کو مار دیا گیا تھا, اس کا آج تک کچھ ہوا کہ جی ہم یہ کر دیں گے اور چھوڑیں گے نہیں کسی کو. یہ جو اختیار کا استعمال ہے, یہ جو قانون پر عمل درآمد کا طریقہ کار ہے, اس میں پھر بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کے عمل درآمد کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں. جیسے تھانوں میں لوگوں کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں اور مقدمہ ہو نہ ہو, پھر اس کے ساتھ جو وہاں توہین میں سلوک کیا جاتا ہے. پھر میں آپ کو ایک اور عرض کروں, ہم دونوں جنوبی پنجاب سے ہیں. آپ دیکھیں جنوبی پنجاب جو ہے اس کے تھانوں میں اور اس کی سیاست میں پولیس کے ساتھ جو اپنا ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, وہ کتنے انوالو ہیں, اور پولیس کتنی سیاست زدہ ہو چکی ہے کہ ایم این اے کی مرضی سے, ایم پی اے کی مرضی سے وہاں پولیس افسر نہیں لگتے, ان کی مرضی سے تھانوں میں کوئی بندے نہیں آتے, وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, قانون بننے چاہیے, قانون ٹھیک ہے, دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف, منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو بھی قانون بن سکتا ہے وہ بننا چاہیے تاکہ ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے. ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں اور ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, لیکن وہ جو آپ قانون بناتے ہیں اس قانون کا جو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس پر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے. جب عمل درآمد ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس قانون کو کس طرح عمل درآمد کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق استعمال کیا, اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا, اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا. اور بعض جگہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی ریاست کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے, ریاست کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے, تو پھر ریاست بھی جو ہے وہ لوگوں کے خلاف قانون استعمال کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے, بنیادی آزادی جو ہے ان کا حق ہونا چاہیے. وقت بالکل ختم ہو گیا. یہ سوال یقینی طور پر آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا آپ نے یہ قوانین تو بنائے, آج بھی دہشت گردی میں ترامیم کا بل لے کے ہیں, دہشت گردی کا مکمل طور پہ فوج نے خاتمہ کیا ہے, لیکن یہ جو مختلف ان کے ساتھ فنڈنگ والے یا دیگر کچھ تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی تھی کہ آپ نے اس کی بےخبری کر لی. میرے خیال میں آج کے اس خاص سینیریو میں پنجاب اور بالخصوص جناب چودھری پرویز الہی صاحب سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ وہ بھی کچھ کر رہے ہیں ان معاملات پہ, تو وہ ذرا دیکھیں کہ وہ آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید حکومت بجھانے کی کوشش کر رہی ہے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اعتزاز نقیب سے جاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مزیدار